اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے۔ تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، جو چھپائے تمہارے جسم کے ان حصوں کو جن کو کھولنا برا ہے، وریشا، اور جو لباس تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے، خوشنمائی کا ذریعہ ہے۔ ذالک من آیات اللہ، ذالک خیر، ولباس التقوی ذالک خیر، اور جو تقوی والا لباس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تقوی والا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر لباس ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو، لعلہم یذکرون۔ تو لباس کے دو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائے۔ ایک مقصد تو یہ کہ لباس کے ذریعے ستر چھپے، مردوں کا بھی ستر چھپے، عورتوں کا بھی ستر چھپے۔ آدم کی بیٹوں اور بیٹیوں، یا بنی آدم، اس میں بیٹے بھی آ گئے، بیٹیاں بھی آ گئیں، سب آ گئے۔ تو پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ ستر نہ کھلے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد کو پتہ ہو کہ اس کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، عورت الرجل من السرۃ الی الرکبہ، آدمی کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ مرد کا ستر ہے، یہ کھلنا ہی چاہیے، ورنہ لباس کا مقصد فوت ہے۔ یہ لباس پہنے ہوئے بھی ایسا ہے یا ایسی ہے کہ اس نے لباس پہنا ہی نہیں ہے، پہنا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد لباس کا یہ ہے کہ زیب و زینت کا ذریعہ بنے، یعنی ایسا لباس نہ ہو جس کو تم پہنو اور بدنما معلوم ہو۔ لباس کا مقصد یہ ہے کہ خوش نما بندہ، اس کے اندر خوبصورتی آئے، یہ لباس کا مقصد ہے۔ تو یہ دو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اور عورتوں کا ستر کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا ستر کیا ہے، تو فرمایا المرأۃ عورہ، عورت تو پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، المرأۃ عورہ، اس کو تو چھپانا ہی چھپانا ہے۔ جبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب عورتیں جو شرعی پردہ نہیں کرتی، اپنا سر نہیں چھپاتی، بال نہیں چھپاتی، وہ بھی جب نماز پڑھنے لگتی ہیں تو ان کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، تو اپنے بالوں کو مکمل طور پر وہ چھپاتی ہیں، مکمل طور پر، کہ بال نظر نہ آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نماز کے دوران بال نظر آئیں یا دوپٹے اتنے باریک ہوتے ہیں ان میں سے بالوں کی جائی نظر آئے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ صدر کھلا ہے۔ اسی طرح اگر آستینیں چھوٹی بنا رہے ہیں آج کل درزی، اور مطالبہ بھی ہے گن پوائنٹ پر ان سے آستینیں چھوٹی بنواتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جب سطر کھلا ہوا ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ تو بعض خواتین نے ایک بڑی چادر رکھی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ بڑی چادر اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں، جس کے ذریعے سے ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔
تو المرأۃ عورہ، عورت تو ساری کی ساری چھپانے کی چیز ہے۔ آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، جو تقوی کا لباس ہے نا، وہ ذَلِکَ خیر، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو تقوی کا پتہ کیسے چلے گا؟ تقوی کوئی چلتی ہوئی کوئی چیز کا نام ہے نہیں، یہ سوچنا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی والا لباس، تو ایسا تو ہے نہیں کہ تقوی گاڑی میں بیٹھا پراڈو میں اور گاڑی سے اتر کے پھر گاڑی کی اور چلتا ہوا اندر آ گیا۔ یہاں سمجھنے کے لیے علماء نے مفسرین نے لکھا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یعنی وَلِبَاسُ أَهْلِ التَّقْوَىٰ، تقوی والوں کا لباس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دیکھیں پھر تقوی والوں کا لباس کیا ہے؟ جن کو آپ خود تقوی والا مانتے ہیں، اللہ والا مانتے ہیں، ان کا لباس کون سا لباس ہے؟ انہوں نے کون سا لباس اختیار کیا ہے؟ آج تقوی والوں کا لباس اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج ہمارا نوجوان مسجد میں رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے سے اس کا سطر کھل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں نا، اس کا انجام دیکھیں آپ کا ہو رہا ہے۔ اور آئندہ کیا ہوگا؟ کیونکہ لباس تقوی والوں کا نہیں ہے تو غیروں نے کہا ذرا پینٹ نیچے کر کے باندھو، اور نیچے کر کے، ناف سے ذرا نیچے کر کے، اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے، بالکل اخیر پہ جا کے باندھتا ہے کہ اگر جو قمیض اور جو شرٹ اس نے اندر ڈالی ہوئی ہے پینٹ کے، اگر وہ باہر آ جائے تو سطر کھلا ہوا ہے اس کا۔ یہ میں پکی پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہر 10 15 20 سال بعد ایک ہاتھ قوم آگے بڑھتی ہے، ایک ہاتھ آگے بڑھتی ہے، ایک ہاتھ آگے بڑھتی ہے، ایک ہاتھ آگے بڑھتی ہے۔ سائن بورڈوں کے اوپر بھی یہی حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ پہلی فرصت میں تقوی والوں کا لباس اختیار کرنا یہ ہمارے معاشرے میں اب تو لازم ہے، ورنہ لوگوں کے سطر کھل جائیں گے، عورتوں کے تو کھل چکے ہیں۔ اور جتنی جتنی ایجوکیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے اس تعلیمی نظام میں، تو یہ سطر کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی۔ بنی آدم کو قرآن حکیم میں سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس نے تمہارے ماں باپ کو، حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو برہنہ کیا، ان کی لباس اتروائے، شیطان کے اوپر ڈالی اللہ نے ساری بات۔ لہذا شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان کے لباس اترواؤ تاکہ فحاشی پھیلے، ننگا پن پھیلے، ننگا پن۔ اور کارٹونوں کے ذریعے بھی یہ بچوں کو ننگا پن دکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے یہ جو کارٹون دکھائے جا رہے ہیں بچوں کو، لاشعوری میں ان کو نکروں کا عادی، ان کو پجاموں کا عادی، بچیوں کو فروغوں کے عادی، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کی جو حیا ہے وہ سلب کی جا رہی ہے، کھینچ جا رہی ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حیا نکل جائے تو ساتھ میں ایمان نکلتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دونوں جڑواں ہیں، اذا خرج احدهما خرج الاخر، ایک چیز نکل جائے، حیا نکل جائے تو فوراً ایمان بھی نکلتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اگر ہمارے بچے اور بچیوں کے سطر کھلے ہوئے ہیں تو ان کا ایمان نکل رہا ہے، آہستہ آہستہ ایمان جا رہا ہے۔ وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، اور جب حیا فوت ہو جائے، حیا مر جائے، تو پھر اسے جو مرضی کروا لو، جو مرضی کروا لو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب نے اپنی قوم والوں کو حیا سکھائی، حیا کا سبق دیا، حیا کا درس دیا۔ لہذا اگر ہم کسی بیماری کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کو ابتدا سے روکتے ہیں، تو اگر فحاشی کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو بڑے ہیں نا ان کو ایسا لباس چھوڑنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے جلانے پڑیں گے لباس، کہ جس لباس کے ذریعے ہماری قوم برباد ہونے کو جا رہی ہے۔ آئندہ 15 20 سال بعد کیا پہنیں گے؟ یہ بھی بہت باریک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔
اور اسی میں سورہ اعراف میں پڑھ رہا ہوں، اسی کے آگے جب آپ آگے جاتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو اپنی زیب و زینت کا لباس پہن کر آؤ۔ اسی پر فقہا نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ جب آپ اللہ کے گھر آتے ہیں تو ہر وہ لباس جس لباس کو پہن کر آپ کسی فوتگی پر نہیں جا سکتے، کسی مہذب تقریب پر نہیں جا سکتے، کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے، کسی انٹرویو دینے کے لیے نہیں جا سکتے، ایسے لباس میں آنا فقہا چونکہ محتاط گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا حرام ہے، بلکہ یہ کہا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے شریعت میں کہ آپ مسجد میں ایسے لباس میں آئیں کہ جس کو پہن کر آپ اپنے ادارے میں نہیں جا سکتے، اپنے ملازمت پر نہیں جا سکتے، انٹرویو دینے نہیں جا سکتے، کسی تقریب پر نہیں جا سکتے، اسکول نہیں جا سکتے۔ اسی پر فقہا نے فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت جب آپ آستینیں چڑھائیں گے، دو دو بل دے دیں گے، تو یہ تو زیب و زینت خوبصورتی نہیں ہے، یہ تو جب آپ خود ہی کسی ہوٹل میں جا رہے ہوں، انٹرویو دینے جا رہے ہوں، آپ آستینیں چڑھائیں گے کبھی؟ سطر تو ڈھکا ہوا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور فقہا کیا کریں، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے آپ کا آستینیں چڑھانا نماز کے دوران۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو کوئی مکروہ ہے تو میں آستینیں چڑھا لیتا ہوں آپ کے سامنے، ایسے آپ کو اچھا لگا؟ یہ تو جھگڑا کرنے کے لیے آیا ہے، پھٹا شروع ہوا ہے۔ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے کوئی؟ خود دیکھیں آپ کی آنکھ کو کیا پسند ہے، اپنے لیے کیا پسند ہے۔ اگر میں ہر بیان سے پہلے آستینیں چڑھاؤں، اب اگر لوگ یہ کہیں کہ جی آستین تو سطر ڈھکا ہوا ہے امام صاحب، سطر ڈھکا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا، تو ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی؟ یہ مکروہ عمل ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ اور رسول نے ناپسند کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں مکروہ ہی تو ہے، ناپسند ہی تو ہے، کر لو۔ ارے مکروہ اس وجہ سے مکروہ بتایا ہے کہ ان کو ناپسند ہے، لہذا نہ کرو۔ مستحب عمل کو مستحب اس وجہ سے کہا، یہ حب معنی حب یحب سے ہے کہ یحب سے، احب یحب، کہ محبوب عمل ہے، مستحب عمل ہے، اس کو کرو، مستحب تو ہے چھوڑو۔ کیسی شیطان کی پٹیاں الٹی الٹی ہیں، مستحب اعمال کو کہتے ہیں سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہی ہے، لہذا چھوڑ دو۔ ارے وہ مستحب اس وجہ کہا تھا کہ ان کو پسند ہے، کرو، اور مکروہ کو مکروہ اس وجہ سے کہا تھا ان کو پسند نہیں ہے، نہ کرو، تو کرنے والی چیزوں کو نہیں کرتے اور نہ کرنے والی چیزوں کو کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے، جس کو صبح شام ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور بتائیں تو وہ ہمیں کھانے کو آتے ہیں۔ تو اس لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم انٹرویو دینے جاتے ہو تو وہاں پر آستینیں نہیں چڑھاتے، تقریبات میں آستینیں نہیں چڑھاتے۔ کسی فنکشن میں جاؤ تو برمودا پہن کے جاؤ گے، کسی فوتگی پر جاؤ چڈا پہن کے جاؤ گے، مسجد چڈا پہن کے آ رہے ہو، اور امام صاحب کو کہتے ہو کہ امام صاحب سطر ڈھکا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں، نماز ہو جائے گی میری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی عجیب بات ہے۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ